حضرت عبدالمطلب عربی میں عبدالمطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ شیبہ بن ہاشم عربی میں شیبہ ابن ہاشم یا شیبۃ الحمد۔ ان کو عبدالمطلب درست تلفظ عبدالمطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کے پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب دین ابراہیمی اسلام پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبدالمطلب 497 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا۔ ان کے والد کا انتقال ان کے پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزوہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب موجودہ مدینہ لے گئی، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ میں لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردارے اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبدالمطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے 6 شادیاں کیں، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبدالمطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبدالمطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبدالمطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے: نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبدالمطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبدالکعبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر کا انتقال ہو گیا۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں صبا اور حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے، باقی ہیں 3 بیٹوں۔ 3 بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ طالب، ہانی اور جمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبدالکعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبدالمطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک کے لیے کانٹے بچھائے اور آخر یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا۔ یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گھڑے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، معتب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبدالمطلب کی چوتھی شادی ہالہ بنت توہیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ دو بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ قوی روایت یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کی اسے خوب تقویت ملی۔ آپ نے رسول اللہ سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبدالمطلب کی پانچویں شادی تکسیلہ بنت جناب سے ہوئی، جن سے تین بیٹے زرار، کلب اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قاسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 سنہ ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ عبداللہ بن عباس مشہور صحابی آپ کی اولاد میں گزرے۔ حضرت عبدالمطلب کی چھٹی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی۔ آپ کا بیٹا غیراق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزندان عبدالمطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی۔ اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔